یہ میاں مراج الدین، میاں سراج الدین، میاں بشیر اور میاں شریف 25 سے 35 روپے ماہانہ پر ملازم تھے۔ پانڈی کہہ دیں یا جو مرضی آپ کہہ دیں انہیں، یہ جو اربوں کی بات کرتے تھے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ نہیں۔ اچھا، آگے چلنے سے قبل میں بہت دوست آپ پیار کرتے ہیں، ایک میسج ان کی زبانی جو بھٹی میں جس بندے کو پھینکا گیا اور ٹرین کا انجن کے ساتھ کیا ہوا، ذرا وہ سنیے گا۔ حضرت جی کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ مزے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں گاہے بگاہے، تو ابھی میں نے جو پروگرام دیکھا آپ کا، تو اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، یہ خاندان نے، یہ شریف خاندان نے، تو اس وقت ایک چیز تو مجھے یاد آ رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے، کہ ان کا جو یونین کا آدمی تھا اس کا نام تھا بشیر۔ تو بشیر کو انہوں نے پھینکوا دیا تھا اپنی بٹی میں، یہ تو مجھے اس وقت سے پتہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ہمیں چاہیے اپنا، غالباً مغل پورہ سے کسی کو چاہیے تھا ریلوے کا انجن، کوئی گاڑی واڑی کوئی چیز لانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس انجن نہیں ہے، تو آپ ریلوے کا انجن جو ہے نا ایک ذرا ہمیں بھجوائیں، تو ہم ان کو گاڑی کو بھجوائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلوے کا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے وہ کر دیا کہ انجن چلا گیا، اس کو بولا کہ آپ چلے جاؤ تو مغل پورہ سائٹ پہ کسی پہ۔ تو اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا تو اس نے پھر فون کیا کہ بھئی ہمارے پاس انجن نہیں پہنچا۔ اس نے کہا میں نے تو یہاں سے بھجوا دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے جب پتہ کیا، بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ پورا جو انجن تھا انہوں نے بادامی باغ میں لے جا کے اپنے فرنس میں سب اس کو ڈھال دیا۔ اور یہ تو ہیں، یہ تو لوگوں سے لیتے رہے ہیں، لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ چوری کرو یہ ڈھکن جو ہے اپنے گٹروں کے، تو یہ اس سے بھی بنے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں بٹوین لاہور اینڈ گجرانوالہ، یہ ان کی جو تاریں ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون کی تاریں ہوتی تھیں اور وہ ہوتی تھی تانبے کی، یہ انہوں نے شروع کر دیا تھا دھندا۔ انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ مجھے ابھی تک اس نام جو ہے میرے ذہن میں ہے کہ اس لڑکے کا نام، اس آدمی کا نام، اس وقت ہم بہت جوان تھے، یہ کالج کا وقت تھا جس وقت سنا تھا ان لوگوں نے کہ ان لوگوں نے اس کو پھینکوا دیا تھا، اسی میں زندہ پھینکوا دیا تھا۔ یہ جو ہے یہ اس قسم کے قوم ہے یہ، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے یہ آدمی۔ یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے امداد حسین شہزاد کو، جب ہسٹری کو کنگالتے ہیں، تاریخ جب سامنے آتی ہے تو پھر لوگ بھی نہیں چپ رہتے۔ میں یہ زبان دینے والی بات ہے نا، اور آپ اس طرح شیئر کیا کریں چیزیں، آپ تک ہم تک جس طرح آئیں گے ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین تک، اگر آپ سب لوگوں تک چیز پہنچ جائیں۔ آج سب سے پہلا جو ہے نا، جو بڑا گلا رہا آپ لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کی تاریخی تقریر، پنجابی کہتے نے پاسا ہی پلٹ دیتا انہیں، اور کی گلاں ہوئی اور بارے کی اوپینین ہے، یعنی پٹو صاحب دا ایک یاد رکھو، اگلا دا گالے پگتیا وی ول ایٹ گراس، اور ایٹمی بام پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے مسلم امہ کو جیسے اکٹھا کیا، اتنے گیپ کے بعد عمران خان کی شکل میں ایک ایسا آدمی آیا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم کہہ دیں کہ اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا، کشمیر کا ایشو بڑے آسن طریقے سے اٹھایا، بڑی دور تک آواز دے کے اسلام فوبیا پہ جتنی زبردست بات کی، اسلامک ٹی وی چینل پہ بات ہوئی تھی وہ نہ ہو سکی، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بلاگ بڑے مسائل ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کس نے چلنا ہے، یا چائنا کے ساتھ کس نے چلنا ہے، یا رشیا کے ساتھ کس نے چلنا ہے، انٹرنیشنل مسائل بہت ہیں۔ ایک تو اس پہ بات ہوگی ہماری۔ دوسرا، نانی اماں سفر کرنے جا رہی ہیں کشمیر کو، الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، الیکشن کے اندر کی کہانی آزاد کشمیر کی، وہ کشمیر کی لڑائی آپ کو سنائیں گے آج، وہ کہانی بھی سر۔ امداد حسین شہزاد صاحب، پہلے تو ذرا مریم تک جانے سے قبل یا عمران خان صاحب جانے سے قبل ایک بات جو خاص طور پر وہ بطور 1500 روپے ماہانہ شوہر صفدروان کی بات ہو رہی ہے،
اس کے بارے میں مجھے آپ پروگرام سے پہلے ایک شعر سنا رہے تھے، ذرا اس شعر سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اظہر جاوید صاحب، اظہر صدیق صاحب، سوری، اظہر جاوید بڑا مشکوک نام ہے، سوری، میں آپ کو معافی مجھے چاہتا ہوں بچائیے گا، اپنے نام۔ مجھے بچائیے گا اس نام سے۔ لیکن اظہر جاوید، پتہ آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤ، اظہر جاوید ایک پاکستان کے نامور صحافی بھی تھے، ادیب تھے، ہاں شاعر تھے، اور وہ ان کے نام کے ساتھ ان کو بھی مکس نہیں کیا جاتا، لیکن آپ سے خاص طور پہ معذرت ہے کہ آپ کا نام اظہر صدیق ہے، نہ کہ لندن کے مارٹگیج رپورٹر اظہر جاوید۔ اچھا جی، مارٹگیج رپورٹر بھی خوب رہا۔ اچھا چلیں، اچھا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں شعر نہیں بلکہ قول زریں امداد حسین شہزاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سوری، آئی ایم ہاں جی، سوری، آئی ایم وہ سوری، قول آئی ایم سوری۔ وہ قول زریں جو ہے وہ ہے کہ دیکھیں کیپٹن صفدر کے بارے میں ہے کہ تندرستی کیونکہ کیپٹن جو لیفٹیننٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت نوجوان اور بڑی صحت مند ہوتا ہے، تو تندرستی ہزار نعمت ہے شادی سے پہلے اور خاموشی ہزار نعمت ہے شادی کے بعد۔ تو شادی کے بعد خاموش ہو گئے، اچھا وہ کبھی کبھی بول بھی پڑتے۔ اچھا کبھی آپ جائیں نا، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اچھا کبھی آپ لاہور میں چلے جائیں نا شاہی قلعے کے سامنے، تو شاہی قلعے ہاں کے سامنے فٹ پاتھ پہ نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں وہ بےچارے ادموئے ہوتے ہیں، انجیکشن لگائے ہوتے ہیں انہوں نے ہیروئن کے اور ادھر ادھر ڈرگ کے، ادموئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ ان کو ذرا تھوڑا سا کہیں اوے گل سن، وہ نہیں گل سن، نہیں وہ گل سن، نہیں کبھی ان کو کہنا اوے گل سن، ہاں جی، وہ ایسے آنکھیں، کبھی کبھی وہ صفدر رحمان صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں، ہاں جی، اچھا وہ جیسے سوئے ہوئے کسی کو اٹھو اٹھ، بڑا لاہور آ گئی، اچھا تو وہ نا ایک دم وہ کہتے ہیں اچھا لاہور آ گیا، پھر وہ تقریر کر دیتے، تقریر وہ ایسی کرتے ہیں جذباتی تھی، وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ناموس رسالت کے والد سے، ظاہر ان کے والد صاحب مولوی آدمی تھے، ہری پور کے وہ زارا کے جو تھے، تو اینی وے تو وہ ان کے بارے میں نے آپ کو قول زریں جو ہے امداد حسین شہزاد، جو کتاب میں بھی لکھا جائے گا، سارا ٹبر چور کتاب جو آ رہی ہے، کہ وہ جو ہے نا خاموشی ہزار نعمت ہے شادی کے بعد۔ اب وہ خاموش ہیں، کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی اچھا دیکھیں کبھی تالے توڑتے ہیں، اچھا حیرت ہے یار، ہماری ہوٹل کے تالے توڑتے ہیں، میں جب کارڈ سسٹم سے تالا کھلتا ہے دنیا بھر میں، اب کارڈ سسٹم چھوٹے سے چھوٹی جگہ پہ چلے گئے، تو وہ بھی ویسے اچھا ایسی ایسی بے شروبہ باتیں۔ اچھا دوسرا جو آپ نے فرمایا، امداد صاحب، میں کراچی اکثر جانا ہوتا ہے، مومن پیک میں، اواری میں اور پی سی میں گاڑی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا تالا ہے، سنڈوڈ کا تالا ہے یا جو کوئی بھی ہے، چلے ہم بودھی ذرا سائیکل، سر وہ بودھی سائیکلوں والے کے پاس جو تالے پڑے ہوتے تھے نا ساگڈار کے والد کے پاس، یہ شاید وہ والا ان کے ذہن میں اچھا سر تالے توڑنے کے، او مائی گاڈ، آپ نے کیا قصہ چھیڑ دیا سر۔ سر وہ صفدر امان صاحب بھی تو تالے توڑنے کے ماہر ہیں، گیرج کا تالا بھی تو توڑا تھا انہوں نے، وہ تالا وہ اصل میں تالا ان کے ذہن میں بسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تالا کنڈی کھول سونیے بھی تیرا ڈھول سپاہی آیا ہے جی، وہ کنڈی کھول سونیے نہیں تیرا ڈھول سپاہی آیا، وہ تالا وہ والا تالا ہے سر، آپ ذرا سمجھیں، اپنے ناظرین کو میں یہ سمجھا دیا، ناظرین سمجھ گئے، انجوائے کریں گے، کنڈی کھول سونیے نہیں تیرا ڈھول سپاہی آیا۔ اچھا ڈھول سپاہی، تو ڈھول سپاہی جو ہے نا وہ تالوں والا ہے۔ نہ 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 نہ، یہ پھر آپ سارا کچھ آپ ٹیمپو توڑ دیں گے، اس پہ ہم نے ایک علیحدہ پروگرام کرنا ہے۔ ابھی ہم ذرا سیریس گفتگو کی طرف آتے ہیں، اور وہ جناب عمران خان کا سر میں بالکل سیریس گفتگو کرتا ہوں، پتہ کیوں؟ یہ جو ہمارے لوگ جو ہیں جن کو لوٹ لیا گیا ہے، دیکھیں نا ایک ہوتا ہے بندہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، کسی نے رات مجھے فون کیا کہ آپ چور کا لفظ نہ استعمال کریں، ڈاکو کا لفظ استعمال کریں۔ چور تو بیچارہ وہ ہوتا ہے جو چپکے سے چوری کر کے اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے، یہ تو ڈاکو ہیں، سامنے چوری کرتے ہیں، سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا وہ جو جن کو بیچاروں کو لوٹ لیا گیا ہے، اگر ہم ان کو تھوڑا ہنسائیں گے نہیں، تھوڑا ان کا دل نہیں لبائیں گے، تو وہ بیچارے پہلے ہی ہماری پاکستان کی عوام اتنی پریشان ہے، تو ان کو ذرا ہم تھوڑا سا ان کے جو ڈاکوؤں کے جو قصے ہیں نا وہ بھی اس انداز میں سناتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنے غم کو تھوڑا ان کا غم کم ہو جائے۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، جو آپ نے بات کی ہے عمران خان کی تقریر سے، اس سے پہلے میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو کالج بلاک ہے نا سر 41 کالج بلاک، میں وہاں گورنمنٹ کالج سائنس وادت روڈ میں 79 to 81 طالب علم رہا ہوں، وہ کالج بلاک جو ہے اسی کے مناسبت سے ہے، اور وہ بالکل پاک بلاک کے سامنے ہے، سڑک کے دوسری طرف کالج بلاک ہے اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ پاک بلاک ہے، تو لہذا کوئی اتنا شاید وہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو دیکھیں نا اس طرح کی ٹریفک بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ہی وہ سڑکیں نہیں ہوتی تھی اتنی بڑی، تو وہ مطلب ایک ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ اتنی مطلب وہ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا وہ آپ نے، میں بھی عمران خان کی طرف، آپ نے جو فرمایا نا کہ 35 روپے یا وہ 35 روپے دیہڑی والے، وہ آپ کو ہمیں یاد ہے کہ اندرون شہر میں جب ہم رہتے تھے
تو ایک ٹفن والے لوگ جاتے تھے صبح صبح. ہم جب فجر کے الحمدللہ شروع سے یعنی نوجوانی کے عالم سے نمازوں کا تو وہ مسجد میں جانا, تو جب فجر کے وقت ہم جاتے تھے, بلکہ ہمارے ساتھ ایک نمازی بھی تھے جو نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنا ٹفن اٹھاتے تھے اور وہ سائیکل پہ اندرون شہر سے سائیکل پہ پیکو جاتے تھے, پیکو. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ بھی وہ جو تھے وہ سارے مزدور تھے, ٹفن والے تھے. تو یہ 35 روپے تھے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے وہ جو ہمارے ساتھ مولوی مشتاق صاحب نماز پڑھتے تھے وہ ساری زندگی, کیونکہ رزق حلال کمانے والے ٹفن والے مزدور تھے, وہ ساری زندگی اسی نوکری میں بیچارے فوت ہوئے ہیں. ہاں جی. ان کے بچے بھی بیچارے جو ہیں وہ تھوڑا بہت تعلیم حاصل کر کے, ان کے پاس وہ جو گدڑ سنگھی تھی وہ نہیں کسی کے پاس تھی سر, وہ ٹفن میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی. وہ گدڑ سنگھی ٹفن میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی. اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں 4 بھائی ہیں, 3 بھائی جو تھے, میاں شفیع صاحب, میاں دریس مراج, یہ سارے ٹفن لے کے کٹھے بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں نا روٹی کھانے والے لوگ تھے. ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں مزدوری بہت اچھی بات ہے, القاسب حبیب اللہ. لیکن جب یہ اس کو آپ کسی بھی چیز کو نیگیٹو طور پہ لے لیتے ہیں تو اسی پہ ظاہرہ جو کہ تو وہ اس پہ یعنی آپ نے کہاں سے. ایک بات اور دیکھیں امداد صاحب, حاجی احمد مغل صاحب جو سرائے سلطان کی سرا, جہاں ان کی حاجی احمد مغل کی جو فاؤنڈری تھی, ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, وہ یعنی ان کے حوالے سے, اور وہ یعنی جن کے پاس یہ 35-40 میں ملازم تھے ان کے پاس تو اتنی جائیدادیں نہیں ہیں. ہاں جی جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ اگر میں لاہور میں رپورٹنگ کر رہا ہوتا تو میں ضرور بلندس روڈ پہ سلطان سرائے پہ, جہاں پہ ہمارا اکثر گزر, وہ ایک ہی جگہ ہے سلطان کی سرائے سے, آپ ڈنڈا بازار سے انٹر ہو تو سلطان کی سرائے سے گزرتے وہ ان کی وہی جگہ آ جاتی دالگرہ چوک, وہ وہیں جا کے وہ وہاں پہ نا وہ اپنا دالگرہ چوک پہ جا کے وہ نکلتی ہے وہ روڈ جو ہے. تو وہاں وہ سارے لوہے کا کام کرنے والے, وہ جو فاؤنڈریوں والے, فرنسوں والے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں لاہور میں رپورٹنگ کر رہا ہوتا یا کسی کے لاہور میں کوئی سکوپ بنائے کوئی رپورٹر, جو کہ آج کل نہیں ہے, رواج نہیں ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا, تو آپ جائیں وہاں پہ کسی کو بھی پوچھیں کہ یار آپ کیا کام کرتے ہیں, وہ کہے گا جی میں جو نا فرنس ہے میری, یا میں لوہے کا کام کرتا ہوں. آپ کہیں اچھا آپ کے دادا کہاں سے آئے تھے, کہے گا امرتسر سے آئے تھے. تو آپ کہیں جی آپ کے دادا کی کتنی فرنسیں تھی, وہ کہے گا جی یہ کوئی فرنس تھی, زیادہ سے زیادہ ہم نے گاڑی خرید لی, زیادہ سے زیادہ ہم نے مکان بنا لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں یار آپ بھی امرتسر سے آئے تھے, یہ آپ کے ہمسائے جو ہیں, یہ آپ کے ملازم جو رہے ہیں یہ بھی امرتسر سے آئے تھے, یہ اربوں پتی کیسے بن گئے. اچھا یہ تو دیکھیں, یہ تو ساری بات چیت ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں کے پیسہ کہاں سے انہوں نے چوری کیا, لوٹا. لیکن آپ یہ بھی تو حقائق بتا چکے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ جو تھے یہ وہاں پہ پانڈی بھی تھے اور یہ وہاں پہ مزدور بھی تھے. تو یہ جو اربوں پتی بنے ہیں, اچھا انہوں نے ایک اور بھی کام کیا نا, انہوں نے بھائیوں کا بھی بہت حق مارا ہے, اپنے ہی بھائیوں کا, میاں دریس کمپنی کا, اور یہ جو میاں طارق شفیع ابھی فوت ہوئے ہیں, ان کے بڑے جھگڑے, ان کے بڑے حق مارے انہوں نے. اور مجھے کل ایک اور بڑی, میں اس پہ بھی تحقیق کر رہا ہوں کہ مجھے ایک اور بڑی حیرت انگیز بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو ماڈرن ٹاؤن والی زمین ہے, یہ جو H69 اور یہ جو جتنی بھی زمین ہے, یہ بھی انہوں نے کوڑیوں کے باؤ خریدی ہے. اور جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اس میں نا انہوں نے اس کو ضیاء الحق سے جو پہلے کا دور تھا اس میں جب یہ نیشنلائز ہوئے, پھر اس کے بعد جب یہ ری انسٹیٹ ہوئے, تو انہوں نے یہ زمینوں پہ بھی ادھر بھی ارد گرد جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ دھونس اور دادری سے جو ہے نا یہ زمینیں خریدی ہوئی ہیں. اس میں بھی میرا ایک سورس ہے وہ تحقیق کر رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم ایک اچھا اب ہم پھر واپس آ رہے ہیں کہ وہ سلطان کی سرائے کا آپ نے ذکر کیا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ پوچھیں کسی سے کہ آپ کا باپ بڑا محنتی آدمی تھا. اچھا ہمارے والد صاحب امرتسر سے آئے تھے, بڑے محنتی, الحمدللہ. صبح کو جو آج میں یعنی ابھی بات کر رہا تھا اپنے بچوں سے, تو وہ محنتی, محنت کا شوق تھے. تو میرے بیٹے نے گاڑی خریدی, تو میں نے کہا یار یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے اپنی کمائی سے جاب شروع کی اور اس جاب سے آپ نے پیسے جمع کیے اور آپ نے گاڑی خریدی. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں تو یہ دیکھیں نا بڑا فخر ہوتا ہے. تو یہ جو تھے یہ بھی امرتسر سے آئے تھے, تو یہ کروڑ پتی ارب پتی کیسے بن گئے. اچھا پھر مانتے نہیں ہیں, اچھا بیٹی کو پتہ نہیں ہے, داماد کو پتہ ہے, چاچے کا. اچھا ایک اور انکشاف بھی آپ کو جو ہے نا وہ بھی اس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک تحقیق مکمل نہ ہو, جو کہتے ہیں شہباز شریف نواز شریف سگے بھائی بھی نہیں ہے, وہ خالہ کا بیٹا تھا, اس کو گود لے لیا بیگم شمیم صاحبہ نے, اس پہ بھی ہم تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ جو رات اس لیے ہو سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ بھائی جن کے پاس پیسے کتوں آئے, بڑے بھائی جن کے پاس. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہہ رہا تھا نا بڑے بھائی جن دے خیال رکھنا ہے جی, تو وہ اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو. وہ کہتا میرا باپ بہت وہ سب مانتا ہے. اچھا شہباز شریف نے یہ بات مانی ہے, شہباز شریف یہ بات مانتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ جائیں تو میاں شہباز شریف یہ بات مانتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کو 24-22 خاندانوں میں تصور نہ کیا جائے, وہ ایک محنت کش تھا. اچھا جی وہ تو محنت کش کی حد تک تو مان گئے. اب آگے جا کے ان کی اپنی اولاد, ان کے اپنے بھتیجے, ان کے اپنے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ وہ دادا جان تھے، وہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہماری جائیداد ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ایون فیلڈ کے فلیٹ. اچھا آج ایک اور بھی میں بتاؤں کہ اندر کی تصویر بھی ہمیں ملی ہے. اندر پہلے ہمیں زیادہ تصاویر ہمارے پاس نہیں تھی، کسی نے ہمیں اندر کی فلیٹس کے اندر کی تصاویر بھیجی ہیں. ہم بھی یہاں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، کیا شاہانہ فلیٹ ہے مثلا. وہ ظاہر ہے وہ مہنگے ترین علاقے میں بھی ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی ڈیکوریشن ہے وہ بھی وہ محل نما ہے. جیسے رقبے کے حساب سے تو شاید وہ رائیونڈ والے نہ ہوں، لیکن اندر سے وہ اتنے بڑے اور اتنے انہوں نے خوبصورت بنا رکھے ہیں. اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو ہے نا وہ اپنی بیماری کے دن کاٹ رہے ہیں. جو خود ساختہ ان کی، اچھا ایک ہوتی ہے خود ساختہ جلا وطنی، ہم نے خود ساختہ بیماری پہلی دفعہ سنی سر. خود ساختہ، وہ میں اس دن بھی بتا رہا تھا، باجی کہتی ہیں ہماری، وہ ایک ہے یہاں پہ لاہور کی، کہتی بھاجن جڑا اتنے جھوٹ بولے انہوں کینسر ہو جاتا ہے. اگر وہ کینسر ڈاکٹر نو جا کے کہے نا دوائیاں لینا تے یا کوئی بینیفٹ لینا تے کہ میں کینسر ہے، انہوں واقعی کینسر ہوئے، کیونکہ کہتے ہیں ایماندار لوگوں کا ملک ہے نا، یہ ایماندار لوگوں کا ملک ہے، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ وہاں بیٹھ کے خود ساختہ بیماری کاٹ رہے ہیں. آج اب آپ آتے ہیں جی دوسرے اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تیز تیز ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تو کمال ہے سر. وہ تو دیکھیں آپ نا، اگر لیڈر کی تعریف پڑھے نا ڈکشنری میں، لیڈر، وہ جہانگیر بدر نے ایک کتاب لکھی ہے لیڈر، ٹھیک ہے نا جی، بڑی شاندار کتاب ہے. جو پاکستان کے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور اندرون شہر سے ان کا بھی تعلق تھا، انہوں نے کتاب لکھی لیڈر. اس میں سب سے پہلا چیپٹر لیڈر کی تعریف پہ لکھ دیا ہے. اچھا واقعی لیڈر کی ایک تعریف ہوتی ہے. بٹو جو تھا وہ بھی ایک لیڈر تھا. آج دیکھیں نا اس نے بات کہہ دی، منہ پہ بات کہنا. دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ زندگی میں، اگر آپ کی سب سے بڑی کمزوری میرے نزدیک سمجھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اخلاقی کمزوری، کہ آپ منہ پہ بات نہ کہہ سکیں. اگر دیکھیں ایک یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ ایک نرس تھی، تو اس کو انہوں نے ایسی جگہ پہ ان کو اپوائنٹ کیا جہاں بوڑھے لوگ آخری دن گزار رہے تھے زندگی کے. تو اس نے جب انہوں نے کہا میں چلو نرس تو ہوئی، اس نے ساتھ ساتھ ریسرچ کرنا شروع کر دی. اس نے ان لوگوں کے انٹرویو شروع کر دیے کہ آپ کو زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو آج تک آپ کو پچھتاوا ہے اور اب آپ مرنے والے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں. ان میں سے اس نے ایک بڑا زبردست فکرہ لکھا کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ گوری خاتون نے جو کتاب لکھی ہے، اس نے یہ لکھا کہ ایک بوڑھے سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کیا پچھتاوا ہے، اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ یہ پچھتاوا ہے کہ میں اپنی بات نہیں کہہ سکا. میں کسی کو جو کہنا چاہتا تھا نا، میں جو کسی کو کہنا چاہتا تھا وہ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکا. اس بات کا مجھے بہت پچھتاوا ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں. اور میں یہ خواہش ہے کہ اگر مجھے زندگی ملے تو میں وہ لوگوں کو وہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کروں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ ہیں. تو یہ جو لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے نا سر، یہ میں نے اس لیے آپ کو سارا واقعہ سنایا. یہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو منہ پر بات کرے. دیکھیں عالمی طاقتیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ کان بچہ کولو کر دیں گے، وہ کہتے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے. اچھا یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے ایک مغرب کا تعلیم یافتہ نوجوان وہ جو یہ بات کرے، اب نوجوان ہی کہہ سکتے ہیں نا. عمران خان صاحب کی میں نے ایکسرسائز دیکھی ہیں وہاں جب گئے تھے اقوام متحدہ میں، تو وہاں وہ آپ سے صبح بڑے، ایکسرسائز. آپ سے بڑے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں جی آپ سے. نہیں، میں ان کی صحت کے حوالے سے، فٹنس کے حوالے سے ان کو نوجوان کہہ رہا ہوں نا جی. تو اچھا وہ اچھا. میں مین ہنٹن میں وہ جب جاتے تھے یا جب یہ گئے تھے ہم اقوام متحدہ میں، تو وہاں جو ایکسرسائز کرتے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ نوجوان میں ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے لوگ ان کے ساتھ نا، جو سیکورٹی والے ہوتے تھے. تو اینی ویز، تو وہ جو انہوں نے تقریر کر دی ہے وہ ایسی تاریخی تقریر ہے کہ اچھا مجھے بتائیں یہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے بھی دیکھے نا، بیوقوف تو کوئی نہیں ہے. بالکل بجائے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بات کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. اب دیکھیں وہ عالمی طاقتیں ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، بھٹو کو بھی انہوں نے وائٹ ایلیفنٹ کہنے پہ عبرت کا نشان بنا دیا، اسلامک بلاک بنانے پہ جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو اب عمران خان کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہم وہ کہتے ہیں نا تینو ستے ہی خیراں، تینو رب دیاں رکھاں. ہم اوورسیز پاکستانیوں نے جب یہ تقریر سنی ہے، میں بحثیت دیکھو مجھے کہتے ہیں لوگ جی آپ جرنلسٹ ہیں، آپ پارٹی نہیں پہ، پارٹی بننے کی کیوں نہیں بات ہے. میں پاکستانی نہیں ہوں، میرے پاس میرے اندر پاکستانی کا دل نہیں دھڑکتا. مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے ایک ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو، ایک طاقت کو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. اور میں اب ایبسلیوٹلی ناٹ پہ قائم ہوں. اور میں تو آپ کو، اچھا انہوں نے دیکھے کتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک دہشت گرد، لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک لٹیرا، مجھے دینا اجازت کہ میں وہاں اپنا ایک ڈرون ماروں. تو میں ان کو بتاؤں، آپ جو ہمارے ملک میں آ کے ڈرون مارتے ہیں اور ہمیں تو نہیں پتا وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ مارتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں، لیکن اب ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو یہ کوئی لیڈر ہی ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی بات کہے، جو اتنی، اس کو پتا ہے مجھے اس کے بعد میری جان کو بہت خطرہ ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے نا ان کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھوں گا. لیکن اس نے کہہ دیا، منہ پر کہہ دیا. اس کو پچھتاوا تو نہیں ہوگا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بات نہیں کہہ سکتا.
تو میں اپنی قوم سے، اپنے ناظرین سے، اپنے دوستوں سے یقین مانیں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب جو ہے نا بڑے عرصے کے بعد 35 سال آپ نے انتظار کیا ہے، 30 سال آپ نے انتظار کیا ہے، اب آپ کو لیڈر ملا ہے، آپ اس لیڈر کی قدر کریں، آپ اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور آپ بتائیں دنیا کو کہ اگر ہمارے لیڈر نے ہمیں حکم دیا، ہم اپنی جانیں تھیلی پر رکھ کر بھی اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور اس کی وہ کہتے ہیں گل کا نیا رکھیں گے۔ اچھا، نیا رکھنا جو ہے نا اب گل کا، اب چودھری نے بات کہہ دی ہے، اب پنڈ کے لوگوں کا یہ کام ہے کہ اس گل کا نیا رکھیں۔ اس کا نیا رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب سب لوگ جو ہے نا متحد ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اس کو یہ جو اس نے دنیا کو یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی عزت پہ کوئی سودا نہیں کرے گا، اس کا نیا رکھیں۔ اچھا امداد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت چیزوں میں بڑا رو دیا ہے چیزوں کو، اور یہ بھی حقیقت ہے، سچ کی بات ہے۔ اور جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، پھر ریاست مدینہ کی بات ہے کہ لوگوں کو جو مرضی اس پہ اعتراض رہے، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفت، پیار اور محبت، اور پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کے پاس بھی کھوٹے سکے موجود ہیں، ان سے بڑے مسائل ہیں، لیکن انہوں نے ایک پاکستان کا، ایک پاکستانیت کا، ایک اسٹیٹسمین کا امیج بلند کیا ہے، اور ہم پوری قوم کو مبارک دیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو پیرا دینے کی بات کی ہے انہوں نے، بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں پیرا دینا چاہیے۔ ہم چلے پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، ہونے والے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ سوری، ذرا پتہ نہیں دال سے زیادہ یاد کر رہی ہیں، چیخیں کچھ زیادہ آ رہی ہیں، مجھے محمد معافی دیجیے گا، لیکن تاریخ کی بات یہی رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں وہی حکومت الیکشن جیتتی ہے جس کی وفاق میں اکثریت ہو، اور وفاق کا الیکشن کا اثر بہت پڑتا ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھ لیا الیکشن، اور وہاں بھی عمران خان نے لینڈ سلائڈنگ وکٹری لی، اور یہاں بھی حالات یہی ہے۔ تو یہاں جو چل رہا ہے نا کہ جولائی کے اندر جو الیکشن کیمپین ہے وہ مریم نواز کے مریم صفدر کے ذمہ، نواز تو صفدر کے ذمہ ڈال دی ہے، اور ہم جو بات ہم کہہ چکے ہیں، بریک کر چکے ہیں کہ شہباز شریف لندن یاترا کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہماری اطلاع کے مطابق یہی ہے کہ شہباز شریف لندن یاترا کی تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے مریم نواز کا ذمہ ڈالا گیا، وہ جا کے اور وہ بیانیہ بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے 5th جنریشن وار کا، پاکستانی فوج اور اداروں کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے، یعنی وہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں وہ بہت کامیابی، مار تو بہت پڑنی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اور مریم نواز کی جو مریم صفدر کی کمپین، نواز بھی کہتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہے کہ نواز کہاں سے آگئی، مریم صفدر ہے، اور صفدر ابان کی بیوی ہے نا جی، اب کیا کہہ سکتے ہیں، چلیں کیا کہیں گے آپ؟ مالکن، اچھا جی، وہ مالکن سے بات کریں آپ کی چھینکوں کا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ چھینک، کہتے ہیں ایک چھینک ہے امداد حسین یاد کر رہا ہے، دوسری ہے دوسرا دوست یاد کر رہا ہے، تیسری ہے تو آپ کو لندن کا ڈاکٹر یاد کر رہا ہے، تو آپ بھی لندن آ جائیں، کوئی بات، آپ جو یہاں آگے چھینکوں کا علاج کرا رہے، لوگ پلیٹرس کا اس علاج کا کرا رہے ہیں، تو آپ تیسری چھینک ہے، تیسری چھینک اب یعنی اس کا مطلب ہے ٹھیک بھی آپ ضرور لندن آ جائیں، کیونکہ میاں صاحب بھی لندن آ رہے ہیں، میاں چھوٹے میاں صاحب نا، چھوٹے میاں سبحان اللہ، آپ ان کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے سڑکوں پہ کیسے وہ چھلانگیں لگاتے ہیں، نیب کے بیمار اور وہاں کے وہ جو پاکستان کے جو کمر درد اور یہ وہ، تو یہاں آ کے وہ بڑے صحت مند، اور پھر ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگنا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتا دوں پہلے، پھر میں مریم پہ آ رہا ہوں۔ وہ یہاں ہم نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ لندن میں ایوریج طور پر ہر شہری جو ہے سال کے اندر 260 مائلز بسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ہاں جی، 260 مائلز ایوریج ہر شہری جو ہے وہ بسوں کے پیچھے، یعنی جن کے پاس گاڑیاں نہیں تو وہ بسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میاں صاحب بھی جو آتے ہیں تو پھر وہ ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جو ظاہر ہے، دیکھیں پتہ کیا سر، یہاں پر نا ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کہ وہ اس لیے میں بات سے بعد میں آؤں گا مریم پہ، ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، کہ یہاں بیلٹ باندھنی پڑتی ہے، یہاں وہ جو ہے نا گاڑی کو صحیح طریقے سے پارک کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ اگر فرض کریں آپ لرننگ لائسنس پہ ہیں تو آپ کے ساتھ 3 سال پرانا ڈرائیور جو ہوتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو، وہ بیٹھ کے ایل کی پلیٹ لگانا پڑتی ہے۔ اب میاں صاحب ایل کی پلیٹ لگا کے گاڑی تو نہیں نہ چلاتے، وہ بیلٹ باندھ کے گاڑی تو نہیں چلاتے، ان کو اس لیے وہ ٹیکسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب ہم اپنے موضوع پہ، مریم نواز۔ اچھا دیکھیں، یہ دونوں جو ہے نا آنٹی بلو، آنٹی بلو جانتے ہیں نا آپ کون ہے؟ باجی بلو، ہاں ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں ہاں تو باجی بلو اور نانی اماں۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ یہ جا رہی ہیں وہاں، ہمارے دوست ہیں مشتاق مناز صاحب،
میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا ان کو قریب سے دیکھیں اور ان کے چہرے کی جھریاں گن کے ہمیں بتائیں کہ کتنی رہ گئی ہیں اور کتنی ختم ہو گئی ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ بڑا مزہ آئے گا کہ اب یہ سامنے آئیں گی. اب یہ وہ جو ہے نا وہ جو کیا اس کا نام ہے وہ لڑکی کا جو میک اپ کرتی ہے لاہور میں مشہور ہے وہ ڈوپلیکس والی, ٹھیک ہے نا جی, ڈوپلیکس والی. ہاں وہ اس کی جو ہے نا خدمات انہوں نے حاصل کر لی ہوں گی یقیناً. تو اب جو ہے نا آپ کو بڑے بڑے خوبصورت وہ اچھا مزے کی بات میں جب ہارلے اسٹریٹ میں رپورٹنگ کر رہا تھا دوست ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا تو اس دن بھی میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ ایک دن میک اپ ہلکا سا ہوا تھا تو وہ میک اپ کے بغیر ہی آ گئی تھی. تو وہ اس دن میں نے بڑا مطلب ان چیزوں کو غور سے دیکھتا رہتا ہوں. اب لڑکے لوگ کہیں گے کہ آپ ذرا پتہ لڑکیوں کو کیوں دیکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نانیوں کی نا میں دیکھتا ہوں کہ وہ آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ میں آثار دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ مجھے کہتے کہ تو رپورٹر ہے کباڑیاں ہیں. اچھا میں کہ نہیں جی میں ذرا دیکھنا کہ ان چڑیاں کنیاں رہ گئی ہیں تو ڈاکٹر کی اچھا وہاں جا رہے ہیں دونوں جا رہے ہیں. اچھا دونوں گلگت بھی جاتے رہے ہیں. بعد میں ان کو پتا چلا کہ ہمارے تو امیدوار ہی پورے نہیں ہے جی, ہمارے تو یہاں پولنگ اسٹیشنوں پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے. اچھا دوسری جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے وہ ذرا سنجیدگی میں ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کا الیکشن جو میں اتنی دیر میں گوگل پہ سرچ کر لیا ڈوپلیکس والی مسرت مصباح. مسرت مصباح, ہاں جی مسرت مصباح. تو وہ پتہ چل جائے گا یہ مسرت مصباح کا میک اپ ہے یا کسی وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتی ہے ماڈل ٹاؤن کی وہ کوئی مون مارکیٹ کی علامہ اقبال ٹاؤن کی وہ بھی ہے نا کوئی نا وہ چکے وہ میک اپ پتہ ہے آپ کو میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں وہ میک اپ شاہی محلے کے پاس 2-3 دکانیں ہیں. کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی بیوٹیشین جو ہے اگر وہ سمجھدار ہے اور سکن کے معاملات کو سمجھتی ہے وہ ہاتھ ہی نہیں لگائے گی کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ چہرے کا وہ جو آپ نے پہلے بھی کہا اسٹریٹ میں جو سرجری والا معاملہ تو یہ وہ چلے بہرحال آپ کو بڑی مطلب مبارک ہے کہ آپ چہرہ دیکھ سکیں گے. وہ کہتے ہیں منہ دیکھ لو وہ, ہاں جی تو اب آپ منہ دیکھ سکیں گے ہیں جی. تو وہ منہ دکھائی دیے ہوں گے کچھ نہیں منہ دکھائی والا منہ نہیں کہہ رہا میں, منہ چھپائی والا منہ کہہ رہا ہوں جس کے بعد چھپائی ہوتی ہے. آخرت کو جو ہوتا ہے نا وہ وقت اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب انجام نزدیک ہے نا تو اب منہ دیکھ لو تسی نا چنگا ہے تسی اتنے آزاد کشمیر سے. اچھا دوسری جو بات میں کہہ رہا بڑا نازک مسئلہ ہے سر وہ یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں اداروں پہ تنقید کرنا ایک انتہائی شرمناک عمل ہے. یہ وہ ایجنڈا ہے کہ جو دشمن کا ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے نا جی. دشمن جو ہے نا وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے ہمارا جو کیا اس کو کہتے ہیں پڑوسی اور ہمسایہ جو دشمن ہے نا میں اس کو کبھی دوست نہیں سمجھتا, وہ ہمارا دشمن ہی ہے. وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں جا کے اداروں پہ تنقید کریں کیونکہ آزاد کشمیر تو ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ یعنی اداروں پہ جب تنقید کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کتنی آزادی دی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے. کسی طریقے سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں پر یو کے میں ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ سارے پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ریاست نے کوئی ان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہوئی. تو آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اور ان اداروں پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ وہ ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور جو آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اب اس بات پہ تل گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان دشمنی میں حد سے گزر جاؤ کیونکہ آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے, آپ پاکستان دشمن ہے. تو آپ وہاں جا کے اگر اداروں پہ تنقید کریں گے, آپ اگر جا کے پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں انتخابی مہم نہیں ہوگی, یہ دشمن کی وہ مہم ہوگی جس کا آپ حصہ ہیں اور آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو اس بات سے ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی طور پر جو ان سے جا کے لندن میں ہائیڈ پارک میں جا کے جو منہ چھپا کے جو را کے لوگ ملتے ہیں تو انہی کا ایجنڈا لے کر مریم نواز جو ہے مریم صفدر کشمیر پہ جاتی ہیں, یعنی انہی کا ایجنڈا پورا کر رہی ہیں. کشمیر میں جا کر خاص طور پر کشمیر میں جا کر اگر آپ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج پہ تنقید کرتے ہیں اداروں پہ, دیکھیں الیکشن ہے نا, آپ الیکشن لڑیں, آپ کے پاس سیٹیں نہیں ہیں, آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے, الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس منشور نہیں ہے. آپ نے وہ ایک فضول سا آدمی جو ہے پہلے بھی وہاں پہ وزیر اعظم بنایا ہوا ہے وہ انتہائی فضول. اچھا میں آپ کو بتاؤں آپ کہیں گے کہ الزام تراشی نہیں ہے, جائے میرے پہ جس جگہ جا کے بھی سو کر دے, جو مرضی کر دے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نشے میں دودھ ہوتے ہیں وہ جس وقت ان کے نامزد کردہ وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں لندن میں ان کی کہانیاں زبانیں زیادہ عام ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے وہ پہلے بنایا ہوا ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ اب جو ہے نا میں پھر کہہ رہا ہوں اب عوام بھی باشعور ہے, لیڈر بھی ان کو میسر ہے اور قیادت جو ہے نا وہ اس قسم کی میسر ہے کہ جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کری. اب آپ کو تنبیہ کرتے ہیں
کہ اگر آپ نے پاکستان کے اداروں پہ پاکستان کی فوج پہ کسی قسم کی تنقید کی تو الیکشن تو آپ ہار ہی جائیں گے. وہ تو یقینی بات ہے کہ آپ نے الیکشن آنٹی بلو نے بھی ہار جانا ہے اور نانی اما نے بھی ہار جانا ہے. تو لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب جو ہے نا عوام جاگ چکی ہے, آپ کو دشمن کا ایجنڈا پورا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ان اسرائیل, اور میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, آپ اسرائیل اور بھارت کا جو مضمون جو منصوبہ لے کر یہ الیکشن میں جا کر جو لوگوں پہ جو آپ لوگوں کے سامنے جو وہ رکھ رہے ہیں اپنا, آپ کو منشور رکھنا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے آپ کی کارکردگی, اچھا آپ کی کارکردگی اچھی رہی ہے تو آپ الیکشن جیت جائیں. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے یہ کر دیا تو آپ وہی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں جو محسن داوڑ کا ایجنڈا ہے, جو پاکستان دشمنوں کا ایجنڈا ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے جرنلسٹوں کا ایجنڈا ہے, جو امجد ایوب, ڈاکٹر امجد ایوب مرزا جیسے نام نہاد صحافی ہیں, آپ اسی ایجنڈے, کیونکہ آپ ہی ان کے پروردہ ہیں,